حضرت طالوت علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 251 تک ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر لے آئے تھے، لیکن آنے والے وقت میں بنی اسرائیل نے آپس میں اختلافات کر کے بحیثیت قوم خود کو کمزور کر لیا تھا، اور 300 سال بعد یہ صورتحال ہو گئی کہ آس پاس کی مشرک قومیں ان پر غالب آ گئیں اور بنی اسرائیل پھر سے دربدر ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت کے نبی حضرت سمیع علیہ السلام سے قوم کے سرداروں نے درخواست کی کہ ہم میں سے ایک بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم دشمنوں سے لڑیں۔ نبی نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم لوگ لڑنے سے انکار کر دو گے۔ سرداروں نے کہا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور بچوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر جب نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو انہوں نے طالوت کی بادشاہی پر اعتراض کیا کہ بادشاہ تو ہم سرداروں میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ طالوت کو تم لوگوں پر علم اور جسمانی طاقت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور اس کی بادشاہی کی تائید کے لیے قوم سے چھینا گیا صندوق سکینہ انہیں واپس مل گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو دشمن ان سے یہ صندوق چھین کر لے گئے تھے، جن میں تبرکات تھے، ان میں ایک وبا پھیلی، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ اس صندوق کی وجہ سے وبا پھیلی ہے۔ انہوں نے یہ صندوق گدھے پر لاد کر بنی اسرائیل کے علاقے میں چھوڑ دیا۔ اس طرح یہ صندوق انہیں واپس مل گیا اور یہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کی تائید ہو گئی۔ اب لوگوں نے انہیں بادشاہ تسلیم کر لیا اور لشکر کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ حضرت سمیع علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ تو کم عمر ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی نے انہیں بلایا۔ یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کی فوج کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، کیونکہ طاقتور دشمن انہیں ہتھیار بنانے نہیں دیتے تھے۔ جب یہ لوگ کوئی لوہار خانہ قائم کرتے کہ اس میں تلواریں اور نیزے وغیرہ بنائیں، تو وہ آ کر لوہار خانہ توڑ دیتے تھے اور ان سے ان کے ہتھیار بھی چھین کر لے جاتے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار کے نام پر پتھر پھینکنے کا اوزار یعنی گوپھن اور چھوٹے موٹے ہتھیار ہوتے تھے۔ حضرت سمیع علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے کچھ پتھر دیے کہ ان پتھروں سے دشمن کے سردار جالوت پر حملہ کرنا۔ جب طالوت علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ راستے میں ایک دریا سے ہماری آزمائش ہوگی۔ جب ہم اس دریا پر پہنچیں گے تو شدید پیاس لگی ہوئی ہوگی، لیکن اس دریا کا پانی صرف چلو بھر پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی پینا منع ہے۔ جب لشکر دریا پر پہنچا تو کم ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چلو بھر پانی پیا۔ زیادہ تر لوگوں نے خوب ڈٹ کے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اس پانی کی تاثیر یہ تھی کہ پیٹ بھر کر پانی پینے والے لوگ وہیں لمبے لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس طرح لشکر بہت تھوڑا رہ گیا۔ لیکن ان ایمان والوں نے کہا کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم کر دے اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کافروں کے سردار اور انتہائی طاقتور شخص جالوت پر جب پتھر پھینکا تو وہ پتھر اس کے دفاعی سامان کو توڑتا ہوا اس کے سر پہ جا کے لگا اور وہ اس سے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح طالوت علیہ السلام کے لشکر کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کر دیا۔
بعد میں طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنا وارث بنا دیا۔ بعد میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا کی اور انہیں زبور عطا کی۔ صدق اللہ علیہ۔